پانی کے اندر جھانک، اپنا عکس دیکھ تو کیا ہے؟ اس نے کہا اندر جھانک، اس نے دیکھا یہ بھی شیر، میں بھی اس کی شکل کا ہوں۔ اس نے کہا دھاڑ، چنگار مار اپنی۔ اس نے چنگار کیا مارنی؟ اس نے مارا نہیں، اس نے شیر نے دھاڑا نا، جب جس طرح شیر دھاڑتے ہیں، اس نے کہا اس طرح دھاڑ۔ اس نے پھر دوبارہ جب اس کو کہا، اس نے پھر بکریوں کی آواز نکالی، انہوں نے کہا نہیں، تو شیر ہے اپنے آپ میں تو کیوں اس کی طرح کا بنا ہوا ہے؟ تیسری مرتبہ جب اس نے اس کو جھاڑ پلائی نا، ڈانٹا اس کو، تو اب وہ بچے نے، شیر کے بچے نے شیر کی دھاڑ نکالی پھر۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمان، تو کفار کے طریقے پہ کیسے عمل کرنے لگ گیا؟ تو مسلمان ہے، اپنا عکس دیکھ، اپنا عکس دیکھ۔ کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے اسلاف کو دیکھ، تو تیرے اسلاف کیا تھے، تو کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا دل دادا ہو گیا تو نکل اس سے باہر۔ کیوں غیر کی تقلید کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اور جن کے نام سے کفار کے پیشاب نکل جایا کرتے تھے، آج تو ان کے لیے آگے مغلوب ہوا ہے اور ان کو اپنے پر غالب کیا ہوا ہے۔ نکل اس سے باہر۔ ممتاز قادری ایسے ممتاز قادری نہیں بن گیا، جی ہاں، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی تھی جب پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کی ہے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ممتاز قادری نے وہی رول ادا کیا جو 2 بچوں نے ادا کیا تھا جنگ بدر میں، جی ہاں۔ بچوں نے سنا تھا نا، ماریں گے یا مر جائیں گے، مار دیں گے اس ناری کو جو گالیاں دیتا ہے رحمت باری کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں جو گستاخیاں کرتے اس کو چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانیے، تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، منگولوں سے صلیبی کی طرف آ گیا، انہوں نے ایک بہت بڑا اہتمام کیا ہے، 40,000 کا لشکر تھا، 40,000 کا کراؤڈ تھا۔ وہ جب وہ صلیبی اٹھا نا، وہ سپیچ کرنے کے لیے، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرنا چاہی نا، تو اس کا ایک پالتو کتا تھا، پالتو کتا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، غیرت والا کتا تھا حاجی صاحب۔ وہ جب اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرنا چاہی، کتا اپنے ہاتھ کو ہلا رہا ہے کہ مجھے یہ زنجیروں سے نکالے یہ باہر۔ کسی نے کہا دیکھو یہ تم ان کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو، تو وہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں نہ کوئی اس وجہ سے کہا نہیں میرا پالتو کتا ہے، وہ بس وہ بھی جوش میں آ رہا ہے، اس کو کیا پتا جوش کس چیز کا ہے، اس کے اندر غیرت ایمانی تھی اس کے اندر، یقین جانیے۔ کتے کو ایسے نہیں کہتے کہ فرما بردار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے اور وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر ہے کوئی حص۔ جب اس نے پھر بکواس کی نا، اس نے اپنے آپ کو چھڑایا، جیسے شیر نہیں آئی سب اپنے آپ کو چھڑاتے، جھپٹا مارا، اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے یہ دیکھ کر 40,000 جو قوم تھی سب کی سب مسلمان ہو جاتی ہے، سب کی سب مسلمان، اور کتا بازی لے گیا ہمارے سے یار، ہم تو کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ آج حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کریں، جناب کاروبار کرنا ہے ہم نے، جناب نہ دکان بند ہونی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ احتجاج یہ نہیں کہ باہر نکل کے کوئی جلاؤ گراؤ پتھراؤ کرو، یہ نہیں کہہ رہا میں۔ احتجاج یہ ہے کم از کم اگر ہماری داڑھی تو رکھیں، کفار کی طرح صورت تو نہ بنائے اپنی، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں آپ، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے جسم کے اوپر جو ان کی آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ان کو بائیکاٹ کریں، اپنے جسم کو حضور علیہ السلام کی سنتوں سے آراستہ پیراستہ کریں، پھر آپ دوسری جگہ پر آئیں، پھر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ پہلے ایمان تو اپنے اوپر لاگو کریں یار۔ ہمارا سر، ہمارے بال ایسے ہوتے ہیں، ہیئر ڈریسر ہمارا ایسا ہوتا ہے جیسے کفار کا۔ داڑھی ہم نے رکھی ہے، اگر کسی نے رکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، تراش خراش کی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اپنی مرضی کی داڑھی رکھتے ہیں، نہیں، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب، اس سے کم رکھنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، جو مرضی کر لیں آپ۔ آپ حج کر رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں،
آپ کا ایک کام حرام کے اندر زمرے میں شمار ہو رہا، آپ گناہ گار ہیں، اس وقت بھی ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں، آپ کی وہ جو نیکی ہے وہ رائگاں جا رہی ہے اس صورت میں کہ آپ داڑھی منڈا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں جی داڑھی رکھنا تو سنت ہے، رکھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام ہے۔ کہ شیطان نے کہہ دیا کہ داڑھی منڈانا حرام نہیں، حرام ہے، یہ قطعاً حرام۔ ہمارے جسم پہ لباس کیا ہے؟ یہودیوں جیسا لباس۔ ہماری گفتگو کیا ہے؟ فحش گفتگو ہماری زبان پر رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کتنا خوب کہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسے ہو جائیں ہم مسلمان، یقین جانیے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک مسلمانوں نے جنگ بغیر لڑائی کے جیتی ہے۔ بھائی صاحب وہ کیوں جیتی تھی؟ مسواک کی سنت ایک ضائع ہو رہی تھی، علل صبح انہوں نے مسواک کی جب کرنا شروع کی، کفار دیکھ کے ڈر گئے، اور یہ تو اپنی دانت تیز کر رہے کہ ہمارا قلعہ نہ چبا جائیں، وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب مسلمان تو ایسا ہے یار، جگاؤ اپنے اندر ایمان جو ہے اس کو جگاؤ یار۔ کب جگانا ہے؟ جب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، پھر تو بھگتنا پڑے گا جو کیا ہے۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جو جیسا بوہا ویسے ہی کاٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ مسلمانوں سے محبت رکھنی ہے تو ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو مسلمانوں سے محبت ہونی ہے۔ ان کا ایمان جگائیں اپنے دلوں میں، حضور علیہ السلام کی محبت کو جگائیں، انشاءاللہ عز و جل مسلمان کہیں بھی پسپا نہیں ہو سکتا۔ آج پسپا ہے، آج ہم نے بزدلی دکھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے کفار کے ہاتھوں مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گی۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ 7 تاریخ کو پولیو کے کتنے کوئی پلانے شروع کر رہے ہیں یہ لوگ، ٹیم آئے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی، یہ دیکھ لینا جو کرنا ہے آپ نے۔ میں نہیں پڑھوں اللہ